السلام علیکم ناظرین، میرا نام قاضی بلال ہے اور آپ اس وقت مجھے میرے اپنے چینل QB پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارے دو موضوع ہیں۔ ایک تو انٹرنیشنل جو افغانستان ہمارا پڑوس ہے، وہاں طالبان کی حکومت اور میڈیا کا کردار، اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسرا جو گریٹر علامہ اقبال پارک لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ پہلے ہم افغانستان کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ چکی ہے اور دنیا کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی دنیا کی بات چلے گی یا ان کی بات مانی جائے گی۔ اس وقت بہت سے ممالک کے پیٹ میں ضرور مروڑ اٹھ رہے ہیں اور وہ طالبان حکومت کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے جو انٹرنیشنل چینل ہیں، خاص طور پر CNN اور BBC، وہ اگر دیکھے جائیں تو وہ ہر وقت جو ہے نا شور مچا رہے ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کمزوری، کوئی ایسی ویڈیو آ جائے جس میں طالبان کو ناکام اور پرتشدد واقعات ان کے دکھائے جائیں۔ ابھی تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ طالبان نے بڑے دل سے سب کو قبول کیا ہے اور عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے اور یہ طالبان جو ہے اپنی پالیسی کیا دیتے ہیں۔ ان کی پہلی پریس کانفرنس جو ہے وہ بڑی زبردست تھی، لوگوں نے سراہا، عالمی میڈیا بھی بڑا پریشان تھا کہ یہ ان پڑھ اور یہ سلوار قمیض پہننے والے، پگڑی پہننے والے، یہ اتنے کہاں سے قابل ہو گئے ہیں۔ اب ان کی قابلیت کو تسلیم کر لیں تو بہتر ہی ہوگا، بجائے اس کے کہ سازشیں کریں، پھر خون ریزی کی طرف اس کو لے کے جائیں۔ افغانستان کی عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اپنی دوگلی پالیسی جو ہے وہ چھوڑ دے۔ دوسری جانب دل خراش واقعات دیکھنے میں آئے، جہازوں پر لوگ جو ہیں وہ لٹک کر جا رہے ہیں۔ یہ وہ خوف ہے جو ان کے دلوں میں انہی امریکہ، نیٹو ممالک نے ڈالا ہوا تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے ان لوگوں کے خلاف کون کارروائیاں کرتا تھا اور یہ سارا جو ہے الزام طالبان پر آ جاتا تھا۔ ابھی تک طالبان نے کسی کا نہ گلا کاٹا ہے، نہ کسی کو جناب گولیاں ماری ہیں کہ جس سے یہ کہا جائے کہ جناب وہاں بڑے ظلم ستم ہو رہے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی بہترین صورتحال ہو چکی ہے، تو ہمارے پاکستان کو اور دیگر ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا ساتھ دیں تاکہ افغانستان میں جو سالہ سال سے بلکہ 20، 25، 30 سال سے خون ریزی ہو رہی ہے وہ رک سکے۔ دوسری جانب پاکستان ابھی تک شش و پنج کا شکار ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ مانے یا نہ مانے۔ اب یہ ہے کہ جب وہ ایک کرپٹ حکومت تھی اس وقت اس کو مان لیا ساری دنیا نے، کیوں اس کا ساتھ امریکہ دے رہا تھا۔ اب ان کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ کوئی نہیں دے رہا۔ ابھی تک یہ اپنی مدد آپ کے تحت سارا کچھ کر رہے ہیں۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ ہسپتالوں میں، دیگر جگہوں پر طالبان کے نمائندے خود جاتے ہیں اور خود جا کر ان کو حوصلہ افزائی دیتے ہیں، ان کا حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ کام کریں، آپ کو کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ امن و امان کی صورتحال اس وقت تک بہترین جا رہی ہے اور اس کو جاری ساری رہنا چاہیے۔ امریکہ سمیت نیٹو ممالک، یورپ، برطانیہ، کینیڈا، یہ جو ہے ابھی تک جو ہے نا ان کو یہ طالبان کی فتح ہضم نہیں ہو رہی۔ چاہیے تو یہ اگر یہ جمہوری ملک بنتے ہیں، یہ کسی کی سلامتی یا کسی کی خود مختاری پر خام خواہ کیوں اپنے آپ کو تھانے دار سمجھتے ہیں۔ ان کو تھانے دار بننے کی بجائے ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں گریٹر پارک کے جو ایک ٹک ٹاکر لڑکی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹک ٹاکر ہونا کیا کوئی جرم ہے؟ اب اس ہجوم میں اول تو اس لڑکی کو جانا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ بنیادی طور پر ہم لوگ دین، دنیا دونوں چیزیں دور ہیں۔ وہاں ایک جوہلا کی فوج موجود ہوتی ہے۔ ابھی آپ عام حالات میں بھی دیکھیں، عید کے موقع پر یا دوسرے کسی موقع پر یہ پارکوں میں اور یہ دوسرے علاقوں میں، ایون کہ اسلام آباد جیسے بھی شہر میں اس قسم کے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ فیملیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، ان کو چھیڑنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سالہ سال سے چل رہا ہے۔ لیکن اس موقع پر پولیس اور دوسرے ادارے وہ بھی چھپ جاتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس موب کے سامنے، ان کے سامنے جو ہے رکنا ہمارا مشکل ہوتا ہے۔ اب ایک لڑکی اور 400 سے زائد، اور ان میں سے زیادہ تر ان کی شکلیں دیکھیں، کہیں سے وہ پڑھے لکھے نظر نہیں آ رہے تھے، ان کی حرکتیں دیکھیں
کہیں سے لگتا ہے ان کے والدین نے تربیت سرے سے کی ہی نہیں ہے، جو کسی لگتا ہے کسی بازار سے اٹھ کے، حالانکہ بازار سے بھی جو آتے ہیں وہ بھی اتنے بیہودہ نہیں ہوتے جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے تھے۔ اس پہ جو ہے نا پوری دنیا میں ہمارے جیسے اسلامی ملک، اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانے کا ہمیں کوئی حق نہیں رہا۔ اس پر وزیر اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو فوری طور پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ ان کی نااہلی ہے، یہ ان کی نالائکی ہے کہ ان کی رٹ آف لا ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتی اس ملک میں تو ان کی جرت نہ ہوتی۔ ابھی تک 4-5 دن ہو گئے ہیں اور آج تک ایک بندہ بھی نہیں پکڑ سکے۔ بہت ہی شرمناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اسلام آباد میں بھی اس قسم کے واقعات ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر پتہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں تو اس وقت سیکورٹی بیف اپ کرنی چاہیے اور فوری طور پر جو ہے نا اس قسم کے اقدامات روکنے کے لیے خصوصی طور پر دستے تعینات کیے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں، اور طالبان کو، اگر اس وقت جو طالبان کی حکومت ہے اس کو کھلے دل سے قبول کیا جائے، بجائے اس کے خون ریزی کی جائے۔ خون ریزی کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ امریکہ نے 20 سال یہاں جک ماری، کچھ بھی نہ ملا اس کو۔ اب وہی طالبان جن کو یہ ڈھونڈ کے مارتے رہے، کبھی اس کا نام ISIS کر دیتے تھے، کبھی القاعدہ کر دیتے تھے، اب کہاں گئے وہ؟ وہی طالبان پھر آ کر بیٹھ گئے ان کے منہ چڑھانے کے لیے۔ اب پوری دنیا کو چاہیے کہ اس پر غور کریں اور طالبان کی حکومت کو قبول کریں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔